آقا کا حلیہ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے اور تفصیل سے بیان کیا ہے، ام معبد نے بھی بیان کیا کہ فی لحیتی کساسا، داڑھی آپ کی گھنی تھی، آواز میں جادو تھا، آنکھوں میں سورج کی چمک تھی، چال ایسی، رفتار ایسی، گفتار ایسی، کردار ایسا، اور مزید حدیثیں آپ ملا لیں۔ اللہ کے نبی کا حلیہ، قربان جائیں صحابہ نبی پہ قربان، ہم صحابہ پہ قربان، آقا کی ایک ایک ادا محفوظ کی، صورت محفوظ کی، سیرت محفوظ کی، رفتار بھی بتائی، گفتار بھی بتایا، کردار بھی بتایا، حلیہ بھی بتایا، رونے کا انداز بھی بتایا، مسکرانے کا انداز بھی بتایا، چلنے کا انداز بھی بتایا، بولنے کا انداز بھی بتایا، دیکھنے کا انداز بھی بتایا، توجہ کرنے کا انداز بھی بتایا، اشارہ کرنے کا انداز بھی بتایا، سننے کا انداز بھی بتایا، بیٹھنے کا انداز بھی بتایا، کھڑے ہونے کا انداز بھی بتایا، کنگھی کرنے کا انداز بھی بتایا، تیل لگانے کا انداز بھی بتایا، سرما لگانے کا انداز بھی بتایا ہے۔ کیا کچھ نہیں چھوڑا، صحابہ سب بتا کے چلے گئے۔ آقا کا حلیہ عظیم الہامہ، سر مبارک سے شروع کریں۔ اللہ کے نبی کا سر مبارک گول تھا، بڑا تھا، بڑا گول، معتدل، بڑا اتنا کہ معتدل، بڑا زیادہ بڑا نہیں، زیادہ چھوٹا نہیں، گولائی میں بڑا سر، خوبصورت نظر آتا یہ سر مبارک۔ اچھا، سر کے بالوں کا بھی ذکر ہے۔ بال کیسے تھے؟ رجیل الشعر، بال ہموار، سیدھے، کچھ ہلکے ہلکے گھنگریالے، سیدھے تھے، کچھ ہلکے ہلکے گھنگریالے تھے۔ اچھا، کنگھی کیسے کرتے تھے؟ ان انفرقت عقیقۃ الا فلا، سیدھی مانگ نکل جاتی آسانی سے نکال لیتے، نہ نکلتی تو تکلیف نہیں فرماتے۔ تو یہ آقا کے کنگھی کرنے کا انداز۔ آپ کے بال مبارک کہاں تک ہوتے تھے اس کا بھی ذکر ہے، یعنی بال کی لمبائی بھی کتنی تھی۔ یجاوز شعرہ شحمۃ اذنین، اکثر کان کی لو تک آپ کے بال، اکثر، عموماً، عادتاً، مستقلاً، کبھی کبھی لما جمع وفرا، کبھی کان کی لو تک، کبھی کان کی نو سے نیچے تک، کبھی کبھی کاندھے تک بھی ہوئے ہیں، لیکن اکثر کان کی لو تک آپ کے بال مبارک تھے۔ 63 سال، 63 ایئرس کی عمر ہے، پوری زندگی میں سر کے بالوں سے لے کے داڑھی کے بالوں تک میں صرف 14 سفید بال تھے، صرف 14، ایک روایت میں 20، اس سے زیادہ نہیں، پوری زندگی اس سے زیادہ بال آپ کے سفید نہیں ہوئے۔ تو یہ کنگھی کرنے کا انداز، تیل لگانا آپ کا مستقل معمول تھا، مستقل معمول، سرما لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ زیب و زینت اختیار کرو، بیوی ہو تو خاوند کے لیے، خاوند ہو تو خاص طور سے بیوی کے لیے۔ اور فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے جنت کی حور جنتی مرد کے لیے تیار ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ خاوند نے بیوی کے لیے، بیوی نے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا چھوڑ دیا، تو زنا پھیلے گا اور کیا ہوگا جب حلال رشتے کے ساتھ زیب و زینت نہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدی، اللہ نے اگر تمہیں نعمتیں دی ہے تو اللہ تم پہ وہ نعمتیں دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ رکھا بہت کچھ ہے، پھٹے پرانے میلے کچیلے پہن کے آگے، حالت ڈال کے آگے، بال کا پتہ نہیں، کپڑوں کا پتہ نہیں، کنگھی کیے نہیں کیے، غسل کیے نہیں کیے، بس دیندار ہے جناب، صوفی صاحب ہے یہ۔ کیسا تمہارا تصوف ہے، کیسی دینداری ہے؟ آقا کی زندگی ایک طرف، تمہاری زندگی ایک طرف۔ تو آقا کے تیل لگانے کا مستقل معمول، کنگھی کا مستقل معمول، اور خوشبو لگانا تو یہ تو آپ کی پسندیدہ چیز تھی، خوشبو لگانا تو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تو یہ بال مبارک کا انداز، بال کیسے تھے اس کا تذکرہ موجود۔ اور پھر بال سے نیچے آئے، سر سے پیشانی مبارک کیسی؟ واسع الجبین، چوڑی پیشانی، چوڑی پیشانی خوبصورتی کی نشانی ہے، تو چوڑی پیشانی تھی۔ اچھا، پیشانی سے نیچے آئے یہ بھویں، بھویں کیسی تھی؟ ازج الحواجب من غیر قرن، بھویں آقا کی بڑی بھویں، لمبی بھویں اور گولائی میں بھویں، خوبصورت بھویں، یہاں بال نہیں تھے درمیان میں،
یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، البتہ یہاں ایک رگ تو ہوتی ہے، لیکن بینہما عرق یدرہ الغضب، جب حضور کو غصہ آتا تھا تو آقا غصہ پی جاتے تھے تو برداشت کرتے ہوئے یہاں ایک رگ پھڑکتی تھی جو علامت تھی کہ آپ غصے کو پی رہے، تو یہاں ایک رگ ہوتی تھی. اور پھر آقا کی پلکیں کیسی تھی؟ لمبی دراز اللہ کے نبی علیہ السلام کی پلکیں. اور پھر حضور کی آنکھیں مبارک کیسی؟ 7 الفاظ ہیں صرف آنکھوں کے بارے میں، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، اکحل، احور، اور اس کے ساتھ اہدب. 7 الفاظ ہیں کہ حضور کی آنکھ کیسی تھی. خلاصہ یہ کہ رب العالمین نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کو نہیں دی جو اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، گول آنکھ، خوبصورت آنکھ، جن آنکھوں میں سورج کی چمک تھی، چاند کا حسن تھا. اور پتلی سیاہ، جو پتلی ہے سیاہی سیاہ، سفیدی سفید تھی. آنکھوں میں ہلکی سرخ دھاریاں تھیں، ہلکی سرخ دھاریاں. آپ کی نگاہ مبارک میں دیکھنے کا انداز، آنکھیں اللہ نے دی ہے تو انداز دیکھنے کا. جل نظرہ الملاحظہ، حیا کا یہ عالم تھا کہ اکثر و بیشتر آپ نگاہ بھر کے نہیں دیکھتے تھے. اکثر و بیشتر حیا کا یہ عالم مردوں کے مجمع میں، خواتین میں نہیں ہوتا، یا خواتین کے مجمع، مردوں کے مجمع میں یہ کہ آپ اکثر کن اکھیوں سے دیکھتے تھے، نگاہ بھر کے نہیں دیکھتے تھے. اکثر آپ کا یہ معمول تھا. اور صحابہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد میں آنے والے پوچھتے کہ آقا کا حلیہ بیان کرو، تو ایک بڑا مجمع وہ تھا کہ جن کی رو کے چیخیں نکل جاتی، بدن کانپتا تھا. کیا بات ہے، کہتے تھے کہ زندگی بھر آقا کو جی بھر کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اگر آقا کی نگاہ ہم پہ پڑتی تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ آپ کو دیکھ سکے. آقا ایک طرف دیکھتے تو دبی نگاہوں سے دیکھ لیتے، ورنہ ہمت نہیں تھی. ہاں اگر ہمت تھی تو ابو بکر عمر کی تھی کہ وہ آپ کو جی بھر کے دیکھ سکتے تھے، ورنہ کسی اور کی ہمت نہیں. تو یہ آپ کے دیکھنے کا انداز. آپ کی ناک مبارک کیسی تھی؟ اقن العرنین لہ نور یعلو، ناک مبارک کیسی تھی؟ یہاں سامنے سے باریک، یہاں سے باریک، یہاں سے اٹھی ہوئی، یہاں سے باریک، یہاں سے اٹھی. لہو نور یعلو، تو یہاں سے ایک نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. آپ کی ناک مبارک سے ایک نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا. اور رخسار مبارک کیسے تھے؟ رخسار مبارک، گال مبارک سہل الخدین. سہل الخدین کا مطلب نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے. پچکیں گے تو کمزوری، زیادہ ابھریں گے تو چربی، تو نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے ہموار آپ کے رخسار مبارک. آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے؟ ضلیع الفم، ہونٹ مبارک ایسے تھے کہ تراشیدہ، جیسے تراشے ہوئے جیسے ہوں ویسے ہونٹ مبارک. آپ کا منہ مبارک، دہن مبارک نہ زیادہ چوڑا نہ تنگی بھی خوبصورتی کو مان کرتی ہے، زیادہ چوڑا پن بھی خوبصورتی کو گرا دیتا ہے، تو درمیانی. آپ کے دانت مبارک کیسے تھے؟ براق الثنایا مفلج الثنایا. براق الثنایا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے مسکرانے کے نور کا عکس در و دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کپڑے سی رہی ہیں، اندھیرا ہے، چراغ میں تیل ختم ہو گیا، اندھیرا، سوئی گم گئی، تلاش کر رہی ہیں. حضور تشریف لائے، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ آقا سوئی تلاش کر رہی ہوں. تو آقا مسکرا دیے کہ کوئی اندھیرے میں بھی سوئی تلاش کرتا ہے. تو حضور کے مسکرانے کی چمک ایسی بڑی، عائشہ فرماتی ہیں کہ اس روشنی میں مجھے سوئی مل گئی، اس روشنی میں سوئی مل گئی. تو ایسی دانتوں کی چمک. یہ سامنے کے جو دانت تھے اس میں ہلکا خلا تھا، مفلج الثنایا، ہلکی خلا جو خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا تھا. ادھر گردن مبارک کیسی تھی؟ کأن جید دمیة فی صفاء الفضة. گردن مبارک ایسے جیسے سراہی ہوتی ہے نا، سراہی پانی کی، ویسے گھڑ کے بنایا ہو جیسے، ایسے تو جیسے، اور ایسے چمکتی دکھائی دیتی تھی جیسے چاندی کی سفیدی. ایسے گردن مبارک چمکتی دکھائی دیتی تھی اور سراہی کی طرح جیسے گھڑی ہوئی ہو.
ایسی آقا کی گردن مبارک. تو یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ. تو سارا چہرہ ایسا حسین و جمیل کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند آسمان پہ ہے اور حضور زمین پہ ہے، سرخ چادر ہلکی ہلکی سرخی پہنی ہوئی ہے، کبھی 14ویں چاند پہ نظر میری، کبھی آقا پہ نظر. لیکن آخر میں یہ فیصلہ میں کرنے پہ مجبور ہوا کہ آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے. اب یہاں آئے، آقا کا سینہ مبارک عریض الصدر، سینہ چوڑا تھا، چوڑا سینہ مبارک. بعید ما بین المنکبین، کاندھے اور سینے کے درمیان فاصلہ، یعنی کاندھے بھی چوڑے تھے. اچھا یہ پیٹ کیسا تھا؟ تو روایت میں سواء البطن والصدر، یعنی پیٹ اور سینہ بالکل لیول، بالکل سیدھا لیول. یعنی ایسے نہیں جیسے بعض لوگوں کا حال ہے کہ بھئی دائیں طرف منہ کرو تو بائیں طرف پیٹ جا رہا ہے، ہنسے تو ساتھ میں پیٹ بھی ہل رہا ہے. یہ نہیں، بالکل سیدھا سینہ پیٹ لیول. حضور نے ایک صحابی کو دیکھا یوں پیٹ نکلا ہوا ہے تو یوں آپ نے یوں انگوٹھا مارا. فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ چربی اس جگہ نہ ہوتی. مطلب یہ ہے کہ چربی بدن کی ضرورت ہے، جس کو آپ کولیسٹرول، فیٹ کہتے ہیں، پروٹین، لیکن وہ بڑھ جائے تو بیڈ فیٹ ہے، وہ بیڈ کولیسٹرول ہے آپ کے لیے. تو یہ حضور نے بتایا ہے کہ بھئی جسم اور بدن جو تمہارے اختیار میں ہے، جو حسن و جمال نبی کو ملا وہ تو کسی کو ملے گا نہیں، جو تمہارے اختیار میں وہ تو اپنا ہونا. تو بالکل لیول، سینہ پیٹ بالکل لیول. حضور کے پورے بدن مبارک پہ سر اور داڑھی کے بالوں کے علاوہ اشعار الذراعین، یہ کلائیاں ہیں، یہاں ہلکے ہلکے بال تھے، تھوڑے تھوڑے بس اتنے سے. اور اس کے علاوہ پورے بدن پہ صرف یہ سینے سے لے کے ناف تک ہلکی لکیر تھی، ہلکی باریک بالوں کی لکیر. اس کے علاوہ پورے بدن پہ کہیں بال نہیں تھے، اس کے علاوہ پورے بدن پہ کہیں بال نہیں تھے. تو یہ آپ کا سینہ مبارک کا ذکر، کاندھے مبارک، اور یہ دونوں کاندھوں کے درمیان مہر تھی خاتم النبیین ہونے کی، کہ یہ آخری نبی ہیں. ان کی نشانی ہے کہ اللہ نے یہاں مہر لگا دی ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک، ہاتھ میں یہاں کا حصہ، پھر یہ بازو، ان سب کی تفصیل ہے. رحبر راہا، ہتھیلیاں کشادہ تھی. شسن الکفین والقدمین، یہ ہاتھوں کے اوپر اور یہ پاؤں کے اوپر کا جو گوشت تھا وہ پر تھا، بھرا ہوا، یعنی رگیں نظر نہیں آتی تھی، پر گوشت تھا ہاتھوں کے اوپر بھی اور پاؤں کے اوپر بھی. بازو کیسے؟ طویل الزنتین، لمبے بازو. زخم الخرادی، جوائنٹس، جوڑ کیسے تھے؟ ہر جوڑ اور جوائنٹ مضبوط تھا. بادینن متماسکا، پورا گھٹا ہوا مضبوط جسم. اور پاؤں مبارک کا خاص ذکر ہے. مسیح القدمین، پاؤں مبارک کیسے تھے؟ جیسے یوں لگتا تھا پاؤں پہ کوئی دیکھے نا جیسے تیل لگا ہوا ہے، ایک دم چکنے، تو یوں لگتا تھا جیسے اس پہ تیل لگا ہوا ہے، ایسے آپ کے پاؤں مبارک تھے. تو ان سب کا تفصیلی ذکر ہے، آپ کے ہاتھ مبارک کا، آپ کے پاؤں مبارک کا. اور پھر چلنے کا انداز، یمشی تکفیہ، چلتے کیسے تھے؟ جیسے بلندی سے پستی کی طرف اتر رہے ہو، پہاڑ سے کوئی اترے تو کاندھے جھکا کے. ہمارے پاس تو 4 آدمی مل جائیں استقبال و سلام والے تو سینہ تان کے چلے، تو حضور جھک کے چلتے تھے. اور جب آپ قدم زمین سے اٹھاتے تھے تو پوری قوت سے اٹھاتے تھے، لیکن جب رکھتے تھے تو آہستہ رکھتے تھے. اور چلنے میں آپ چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے، بڑے بڑے لمبے لمبے قدم، کشادہ قدم، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے جس وقت چلتے تھے. اور قد کیسا تھا؟ ہائٹ، سبط القصب، لمبا، سیدھا لمبا قد، سیدھا لمبا. لیکن کیسا لمبا؟ لیس بالطویل ولا بالقصیر، اتنا لمبا نہیں کہ آدمی زیادہ لمبا بھی اچھا نہیں لگتا. پستہ قدی تو ہے ہی خوبصورتی میں کمی، تو لیکن قد ایسا کہ سیدنا عباس چچا ہیں رضی اللہ عنہ، 6 فٹ سے زیادہ ان کا قد ہے، 6 فٹ سے زیادہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ چلتا تو حضور مجھ سے لمبے نظر آتے، میں کم نظر آتا. یہ معجزہ تھا آقا کا، لمبا سے لمبا بھی ساتھ چلے تو حضور سب سے لمبے محسوس ہوتے تھے.
تو یہ آقا کا قد مبارک. اللہ کے نبی کے گفتگو کا انداز کیسا تھا؟ اللہ کے نبی کو کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ، تو حافظ احتشام صاحب اب مجھے آواز، جی مفتی صاحب میں ہی کروں گا نا، جی حفظہ فرمائی، اکبر بھائی جی فرمائی، آواز دیں. لیکن اللہ کے نبی ان التفت جمیعا، جب حضور کو کوئی بلاتا تو حضور پوری طرح متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف، پوری توجہ اس کو دیتے تھے. اب ہماری طرح نہیں، موبائل میں بھی ہے، ادھر بات بھی چل رہی، موبائل میں بھی ہے، بچے ہاں بیٹا ہاں بولو ہاں، ادھر موبائل بھی چل رہا. تو اللہ کے نبی کا معمول پورا رخ، پوری توجہ. یمیناً دائیں سے بلائے تو پوری توجہ، بائیں سے بلائے تو پوری توجہ. اور اشارہ جب کرتے تو کبھی زندگی میں یوں نہیں کیا بھئی ہم کرتے انگلی کا اشارہ نہیں، پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے، پورے ہاتھ سے. جب بھی اشارہ فرماتے تو حضور پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے. تو یہ آپ کی صورت، اس میں آپ کی صورت بھی ہے، آپ کا حلیہ بھی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے. آپ کا پسینہ مبارک کیسا؟ دوپہر کا وقت ہے، حضور لیٹ گئے دائیں کروٹ، دھوپ گرمی، وہاں تو فین پنکھے بھی نہیں تھے. حضور لیٹے ہوئے، ام سلیم آ گئی، حضرت انس کی والدہ رضی اللہ عنہ آ گئی. وہ دیکھا حضور سو رہے، چھوٹی بوتل حضور کے کونی مبارک کے نیچے رکھ دی. یہاں تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے، دیکھا ام سلیم بیٹھی ہوئی، کہ خیر تو ہے ام سلیم؟ یہ شیشی بوتل. کہا حضور جب آپ آرام کرتے ہیں تو آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ڈھلکتے ہیں، تو میں اس کو اس بوتل میں جمع کر لیتی. کیوں؟ کہ جب میں گھر میں لے جاتی ہوں تو سارا گھر مجھ سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا نا کہ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. گلابوں میں بھی ایسی خوشبو کہاں، حضور آپ کے جو پسینے میں ہے. تو آقا کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ گلابوں میں نہیں، وہ مشک میں نہیں، وہ عنبر میں نہیں، وہ زعفران میں نہیں، وہ کافور میں نہیں، وہ عود میں نہیں، وہ بخور میں نہیں، وہ لوبان میں نہیں. آپ جو خوشبو کہہ لیں، یہ آپ کا پسینے مبارک. تو ایک ایک چیز کا تذکرہ ہے، آپ کے حلیے کا، چلنے کا. آنکھیں، اچھا حضور سرما لگاتے تھے، لیکن صحابہ فرماتے کہ اگر بغیر سرما تو رات کو لگاتے تھے نا، سنت رات ہے، دن میں لگائیں جائز ہے، زینت ہے، وہ رات کو سنت، دن میں زینت. تو لیکن صحابہ فرماتے حضور دن میں بھی بیٹھے ہوتے، ہم نظر ڈالتے تو یوں لگتا جیسے بغیر سرمے کے سرما لگائے ہوئے، بغیر سرمے کے سرما لگائے ہوئے، سرمگی آنکھیں آپ کی نظر آتی تھی. تو وہ حلیہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، جس کے بارے میں ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع قلوبہن علی الایدی، کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کا چہرہ دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی، میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو ہاتھ نہیں جگر کاٹ لیتے. تو وہ حسن اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا. ایسا حسین و جمیل نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم نے ہیرو کسی اور کو بنایا ہوا، آئیڈیل اور نمونہ کسی اور کو، اسٹار کسی اور کو بنایا ہوا.